یہ زبان کا صدقہ ہے۔ دوسری آیت، پہلی آیت سورہ یہود کی، جس میں خدا نے کہا کہ قصے اس لیے سناتے ہیں تاکہ دل مضبوط ہو، حق عیاں ہو، نصیحت ہو اور اچھی شخصیتوں کا ذکر ہو۔ ہر قوم کو رول ماڈل چاہیے۔ حسین سے بڑا کوئی رول ماڈل ہے؟ کیا تم اپنی نسلوں کو یزید کا رول ماڈل دو گے؟ بنو عباس و بنو امیہ کے رول ماڈل دو گے؟ یہ رول ماڈل اگر دینے ہیں، سمبلز اگر بنانے ہیں اپنی قوم اور اپنے جوانوں کے لیے، شہادت کا رول ماڈل حسین ابن علی ہیں، شجاعت کا رول ماڈل علی ابن ابی طالب ہیں، صبر کا رول ماڈل حسین ابن علی ہیں، زہد کا رول ماڈل امام زین العابدین ہیں، سچائی اور صداقت کا رول ماڈل جناب سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ یہ کائنات کو رول ماڈل دیے گئے۔ اب آتے ہیں قرآن کی دوسری آیت، اللہ کی آواز آتی ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهِيَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی عزت کرتا ہے یہی دلوں کی تقوی کی نشانی ہے۔ شعائر شعر سے نکلا۔ سوال ہے، ہر سال مسلمان حج پہ جاتا ہے، بھئی دوڑتے وقت تم کون سا خدا کو یاد کرتے ہو؟ کہتے نہیں، مجلسوں میں غیر اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی باتیں نہیں ہوتی۔ ہاں، حج پہ جا کے سعی صفا و مروہ، یہ سورہ حج میں ہے نا، سعی صفا و مروہ، ہاجرہ اتنی بار دوڑی، کبھی تو یہاں دوڑ رہا ہے کبھی وہاں دوڑ رہا ہے۔ اس سے اچھا نہیں تو کعبے کے سامنے بیٹھ کے اللہ اللہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے، کبھی یہاں دوڑے کبھی وہاں دوڑے۔ حجر اسود کالا سا پتھر ہے، وہ اس کو دھکا دے رہا ہے، وہ اس کو دھکا دے رہا ہے، میں نے پتھر کو چومنا ہے۔ پتھر کوئی خدا ہے؟ کہ نہیں، پتھر کی نسبت خدا سے ہے۔ حسین کی زری سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر پچھلی آیت میں مسلمان غور کرتا کہ میں جا کیوں رہا ہوں خانہ خدا پر، صرف یہ کہ خدا نے کہا اور دوڑو اور چلے جاؤ، اس حج کا کوئی فائدہ نہیں، اس سعی صفا و مروہ کا کوئی، سوچو تو صحیح، صدیوں پہلے بی بی ہاجرہ دوڑی تھی اور خدا آج تجھے دوڑا رہا ہے۔ صدیوں پہلے کربلا کا واقعہ ہوا تھا اور شیعہ آج رو رہے ہیں۔ وہاں جب دوڑتے ہو تو تجھے پتہ نہیں لگتا کہ کیوں خدا تجھے یہاں سے وہاں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اگر اپنے بچوں کو اس سرزمین پر لے کر گئے تھے تو کس کی محبت میں؟ خدا کی محبت میں۔ بڑھاپے میں بچہ عطا کیا۔ حضرت ابراہیم پر ایک مجلس ہونی چاہیے، کیا کیا امتحانات خدا نے حضرت ابراہیم سے لیے۔ اتنے سالوں کے بعد بڑھاپے میں بیٹا پیدا ہوا کہ بی بی ہاجرہ چہرے پہ مارنے لگی، لوگ کیا کہیں گے، بڑھاپے میں بچہ۔ اللہ کی مرضی ہے، جب دینا چاہے دیتا ہے۔ اور کہا کہ ایسی سرزمین پہ بچوں کو چھوڑ کے آؤ جو زی زرع ہے، جہاں پہ کوئی فصل نہیں ہوتی، خشک صحرا۔ اللہ کی مرضی ہے۔ بیوی کو، بچے کو تکو تنہا بے سہارا لوگوں کے علاوہ اللہ کے سہارے پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ جناب ہاجرہ کہتی ہیں آخر تک دیکھتی رہی کہ ابراہیم مڑ کے دیکھیں گے۔ ہوتا ہے نا، بیٹا روئے، بیوی کو آپ صحرا میں چھوڑ کے جائیں، بیوی سے محبت ہو، بیٹے سے محبت ہو، کہ دل میں تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے ابراہیم مڑ کے دیکھے گا، لیکن ایک بار بھی ابراہیم نے نہ مڑ کے بیوی کو دیکھا نہ بیٹے کو دیکھا، کیونکہ بیوی اور بیٹے کی محبت سے زیادہ خدا کی محبت تھی۔ مڑ کے دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ ابراہیم پریشان ہے بچوں کے لیے۔ جب خدا نے کہا تو پریشانی کیسی، جب اللہ کے حوالے کر دیا تو پریشانی کیسی۔ اور ایڑیاں رگڑی اور بی بی کبھی ادھر دوڑی کبھی ادھر دوڑی، پانی سراب کی صورت میں نظر آتا رہا، بیٹے کی پیاس اور بیٹے کا رونا اور چیخنا، ایڑیاں رگڑی اور آب زمزم جاری ہوا۔
اب خدا مسلمان کو کہتا ہے کہ جانا حج پر اور سعی صفا و مروہ میں دوڑنا، کیونکہ ایک مومنہ تھی جو میرے خاطر سرزمین پہ آئی تھی، اس مومنہ کو تیرے اوپر واجب ہے تو یاد کرے، مجھے نہیں اسے یاد کر، کیونکہ اس کی یاد میں میری یاد چھپی ہوئی ہے۔ تو کیسا مسلمان ہے اگر مصطفیٰ کے احسان کو نہ مانے تو میرے احسان کو مانے گا؟ یہ کعبہ ابراہیم نے بنایا، ابراہیم کا احسان ہے۔ پھر بیٹا جوان ہوا، پھر خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، راستے میں شیطان آیا، اس کو کنکریاں ماری، کہ دیکھ وہ کہہ رہا تھا یہ خواب ہے، حقیقت نہیں، خواب ہے، حکم بھی نہیں آیا۔ یہ بھی امتحان الہی جناب ابراہیم کے لیے۔ خدا چاہتا تو جبرائیل کو بھیج دیتا، نہیں بھیجا، کیونکہ جبرائیل کو بھیجتا تو حکم یقینی تھا، یقین ہے نبی کے پاس ایک وحی نازل ہوئی ہے، لیکن خواب تھا۔ خواب پر بھی ابراہیم کا اتنا یقین کہ جب بیٹے کو کہا کہ لال میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا کہنا ہے؟ کہ بابا جب دیکھا ہے تو پوچھنا کیسا، میں بھی تیار ہوں۔ جا کے بیٹے کو ذبح کی، اللہ نے دمبا بھیجا۔ ایک ایک چیز جا کر تو حج پہ یاد کرتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهِيَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تقوی الہی کی نشانی ہے جو شعائر اللہ کو یاد کرتا ہے۔ حسین کربلا اپنی ذات کے لیے نہیں گئے، خرجت لإصلاح امت جدی، میں اس لیے نکلا تاکہ اپنے رسول کی امت کی اصلاح کروں، کہ یزید جیسا شرابی منبر رسول پہ بیٹھا ہے، واللہ اگر حسین یہ قدم نہ اٹھاتے آج تیری یہ مسجدیں نہ ہوتی۔ حسین گئے تو پروردگار عالم کے لیے گئے، آل ابا ہیں، اصحاب قصہ ہیں، جن کی محبت کی وعدہ رسول نے امت سے لیا تھا۔ تو یہ شاعر اللہ ہے، اور شاعر اللہ کو بلند کرنا عین عبادت ہے۔ یا علم ہو، نام حسین ہو، نعرہ علی ہو، یا مجلس حسین ہو، یہ ساری چیزیں، ایون یہ کالا لباس کیا ہے، یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ تو جو جتنا شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا اس بندے کی اتنی تقوی بڑھے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔